گھر میں آنکھ کھولی، اس گھر میں اسلام کا نور پہلے موجود تھا، اور یہ اسلام آج تک ہمارے پاس پہنچا ہے۔ دین اسلام کو لانے والے حضور کی ذات ہے، اور دین اسلام کی بقا حسین کی ذات ہے۔ لائے حضور ہیں، بچایا حسین نے ہے، اور پھر ساری دنیا خواہش کرتی ہے، آرزو کرتی ہے، تمنا کرتی ہے کہ کبھی میرے مقدر میں کعبے کا طواف ہو جائے، مجھے بھی وہ شہادت نصیب ہو جائے۔ ساری دنیا احرام باندھ کر رب کے طواف کے، رب کے گھر کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ 6 حج کو، حج کا مہینہ ہے، 6 تاریخ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے احرام باندھا ہے۔ آپ کو خطوط آتے رہے، بلاتے رہے، آپ نے کہا کعبے کا طواف بھی ہوتا رہے گا اگر اسلام بچ گیا تو۔ اور وہ حسین علیہ السلام جن کی ولادت ہوتی ہے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے گھر میں، آنکھیں بند ہیں، آ کر حضور علیہ السلام کو پیغام سنایا گیا کہ آپ کے بیٹی کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ نانا جو ہوتا ہے نا، دادا، یہ بڑے عظیم رشتے ہیں، لیکن دادے کو اپنے پوتروں کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی نواسوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور کو خبر دی، حضور تشریف لے آئے، آپ نے حسین پاک کو ہاتھ پر اٹھایا، منظر تساں تکیا بھی نہیں تو شاید پڑیا بھی نہ ہو گئے، تاج اپنے نہیں ہو۔ بھئی حضور نے اٹھایا بیٹی کے بیٹے کو۔ کون بیٹی؟ جن کو آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بیٹی حسین پاک کو ہاتھوں میں اٹھایا، اور اٹھا کر حسین پاک نے آنکھیں کھولی، سامنے تاجدار کائنات کا رخ انور تھا، نظر پڑی، آقا نے فرمایا فاطمہ گٹی دی ہے۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو گٹی دی جاتی ہے، گٹی دی ہے۔ عرض کرتی ہے حضور گٹی ابھی تک نہیں دی ہے، آنکھیں جو نہیں کھولی تھی، بولے بھی نہیں تھے۔ حضور نے حسین پاک کو جو پہلی خوراک بنتی ہے، حسین پاک کی جو پہلا ٹکڑا بنتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کا لعاب دہر بنتا ہے۔ پھر مولا کائنات علی کے مرتضی شیر خدا، ویسے میرے آقا نے آزان نہیں کہی ہے، آزان نہیں دی ہے، لیکن چند ایسی جگہ ہے، ایسے مقام ہیں جہاں پر حضور نے آزان کہی ہے۔ اور پھر گٹی دینے کے بعد علی المرتضی شیر خدا سے پوچھا علی میرے بیٹی کے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ علی کہتے ہیں آقا میں نے جعفر نام رکھا ہے۔ حضور فرماتے علی جعفر نام نہیں رکھنا، اس کا نام جبریل کے ذریعے رب نے مجھے بتایا ہے، اس کا نام جعفر نہیں ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا۔ تو جو اگر منظر بندہ سامنے آنکھوں کے لائے، 3 دن ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، نہر پر بھی پہرا لگا ہے، دشمن سر پر کھڑا ہے،
یزیدی ہیں، ادھر 72 صرف گھر والے، ادھر سامان بھی ہے، سب کچھ میسر ہے، ادھر تنہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صبر، استقلال، استقامت، رضا اس کی مرضی پر کیسے استقامت کے ساتھ حسین سراپا صبر بن کے ڈٹا ہے۔ توجہ کرنا، کوئی پرواہ نہیں ہے، رب کا قرآن کھلا ہے، تلاوت جاری ہے، نویں محرم ہے، عشاء کے بعد ہے، خطبہ دیا، سارے گھر والے ہیں۔ 72 ہیں، 72 توجہ کرنا، 72 ہیں۔ لائٹ چل رہی تھی، دیا چل رہا تھا، حسین پاک کا کلیجہ تو دیکھو نا۔ اور پھر جب حضور نے نام پوچھا تو فرمایا جعفر، فرمایا نہیں حسین رکھنا ہے، پھر فرمایا آذان دی ہے، حضور نہیں دی ہے، آقا خود اٹھاتے ہیں، دائیں کان میں آذان دیتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں۔ اور جس کے کانوں میں آذان کی آواز مصطفیٰ کے ذریعے آئی ہو، کیا خیال ہے کربلا میں وہ نماز کو بھول جائے گا؟ جب حسین پاک نویں محرم ہے، 72 لوگ ہیں آپ کے ساتھ، اور توجہ، حسین نام کیا ہے، حسین کی پہچان کیا ہے، حسین کی فکر کیا ہے، حسین کی تبلیغ کیا ہے، حسین کیسے پہچانا جاتا ہے؟ فرمایا جہاں ظالم ہوگا اگر اس کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے، سمجھ لینا حسین کی فکر آج بھی زندہ ہے۔ کفر کے سامنے، جابر کے سامنے، ظالم کے سامنے، فاسق کے سامنے، بے ایمان کے سامنے، غدار کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، یہ حسین کی فکر ہے۔ کس کی فکر ہے؟ حسین کی فکر۔ توجہ، سارے بیٹھے ہیں، لائٹ چل رہی ہے، امام پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا نا، تو خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا دیا بجھا دیا جائے، لائٹ بند کر دی جائے۔ توجہ کرنا جی، لائٹ بند ہوگی، دیا بجھا دیا گیا۔ آپ نے کہا جو جانا چاہتا ہے، توجہ، جو جانا چاہتا ہے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر نکل جائے، قیامت کے دن حسین میرا نام ہے، شفاعت بھی کرواؤں گا، جنت بھی دلواؤں گا، اوجے کوثر سے پانی بھی عطا کروں گا، کچھ ناراض نہیں ہوتا، جو جانا ہے جائے۔ ان یزیدی کے مقابلے میں تنہا حسین کافی ہے، تنہا حسین کافی ہے۔ توجہ کرنا جی، لائٹ بند ہے، جب آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، یہ حکم دیا نا، کوئی اٹھ کے نہیں جاتا۔ ادھر لائٹ بند ہوئی، ادھر رب ذوالجلال نے کہا جبریل جاؤ جنت کو بے نقاب کر دو، جتنے پردے ہٹا دیے جائیں، گردنیں جھکی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام پاک نے فرمایا لائٹ آن کرو، جلاؤ اسے۔ جب دوبارہ جلائی گئی نا، آپ نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا، کوئی نہیں گیا۔ ٹلے بولے ہوئے تساں ٹلے بولنے رہے ہو، اسلام تو پیچھے ہٹنے رہے ہو، تے تاں اج انہاں کی موقع لبنا، کدے قدروں گستاخی، کدے قدروں گستاخی، انہاں کی بتایا۔ آج بھی دیکھا جائے، تاریخ اٹھائی جائے، عیسوی مذہب کو ماننے والے، ان کا مذہب کا نام و نشان نہیں رہا، موسوی مذہب کو ماننے والے، ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں تعریف ہوگی، بدل دیا گیا، لیکن قرآن جب سے نازل ہوا تھا اب تک قرآن اسی طرح باقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے مذہب میں
کوئی حسین نہیں تھا، مصطفیٰ کے مذہب حسین ہے نا۔ اس لیے قرآن آج ہمارے پاس صحیح سلامت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا گیٹیاں نا ذرا، فرمایا جاتے کہاں، جاتے کہاں؟ حضور آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری رگوں میں بھی خون تو مصطفیٰ کا ہے نا۔ جو حضور ہم جاتے کہاں، جانا نہیں ہے۔ کہا وجہ کیا بنی؟ فرمایا حضور آپ نے لائٹ کو بند کروایا نا، ہم نے جو کچھ دیکھنا تھا گردن چکا کے سامنے سامنے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ فرمایا جائیں کہاں؟ پہلے دیکھا نہیں تھا، اب دیکھ لیا ہے۔ جنت ہمارے سامنے تھی، جو اللہ نے ہمیں مقام عطا کرنا تھا وہ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا ہے نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کٹ کے قتل کر دیے گئے، ایک ایک کو کر کے ذبح کر دیا گیا، ذات کی خاطر نہیں، برادری کی خاطر نہیں، پارٹی کی خاطر نہیں، کسی اور کی خاطر نہیں، یا اسلام کی خاطر یا مصطفیٰ کے قرآن کی خاطر۔ توجہ کرنا جی، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں، جان کا سودا کر بیٹھے ہیں، توجہ کرنا، ادھر یہ ایک ایک کر کے اپنی اپنی جان اس کی رضا کی خاطر دے جا رہے تھے، ادھر رب قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا اللہ مال اور اولاد کے بدلے میں ان سے سودا کر رہا تھا، وہ مال دے رہے تھے، وہ جان دے رہے تھے، رب مال اور جان کے بدلے جنت دے رہا تھا۔ کون ہے جو اس سے سودا کرے؟ کون ہے جو اس سے جناب والا خریدے؟ وہ کہتا ہاں دوں گا لیکن مال بھی میرے حوالے کر، جان بھی میرے حوالے کر۔ وہ بھائی یہ بہت مشکل کام ہے، مال بھی اس کی راہ میں قربان کر دینا، جان بھی دے دینا، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ کوئی کوئی کرتا ہے، پھر ہر ایک کا نہیں، خون بھی وہی پسند کرتا ہے جس کے اندر حلالی خون ہوتا ہے۔ توجہ کرنا جی، اللہ نے کہا جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ توجہ کرنا، اب ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بندے کو قتل کیے جا رہے ہیں، اس کی بوٹی بوٹی کیے جا رہے ہیں، سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے، دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے پہ ہے۔ توجہ کرنا، جب یہ منظر کسی نے دیکھا نا تو وہاں جو قافلہ لٹا ہوا آ رہا تھا، یزیدیوں نے سر انور کو نیزے کی نوک پر رکھ کر سرے بازار چکر لگا رہے تھے اور اپنی طرف سے جو پاور کروا رہے تھے، جو ہماری حکومت نہ مانے، ہمارا جناب والا سکہ نہ مانے، ہم اس کی یہ حالت کرتے، بتانا یہ چاہتے تھے، لیکن سر حسین سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ انہی کوفیوں میں سے ایک بول کے کہتا ہے، کہتے تم کیا کہتے ہو؟ سر کاٹ دیا ہے، قتل کر دیے ہیں، شہید کر دیے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ حسین فنا ہو گیا، حسین داب گیا۔ فرمایا کوفہ والو آج بھی دیکھو سب سے بلند سر حسین ہے۔ اے پاسا ٹھیک ہے، ادھر کوئی ٹلہ کام ہے۔ توجہ، فرمایا آواز آئی، پھر توجہ کرنا، اب جب سر انور نیزے پر تھا، دے کر جا رہی تھی نا، تو ایک بندہ قرآن سورہ کاف شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم
کانوا من آیاتنا عجبا. جب اس آیت پر پہنچا نا تو سر حسین سے آواز آئی ٹھہر جا. قرآن پڑھنے والے ٹھہر جا، تو کیا کہتا ہے؟ اصحاب کہف والوں کا قصہ بڑا عجیب قصہ ہے، بڑا الگ سا معاملہ ہے. یہ عجیب معاملہ ہے اصحاب کہف والا. سر حسین سے آواز آئی، فرمایا وہ اپنے ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں، اور وہ عجب نہیں ہے، وہ آیا نہیں ہے. سنو، ہم اسلام بچانے کے لیے مکہ سے کربلا کے ہیں. عجیب ہم ہیں نا، عجیب ہم ہیں نا. وہ تو صرف ایمان بچانے کے لیے گئے تھے، ہم اسلام بچانے کے لیے نکلے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. کیوں؟ تمہاری کھوپڑی چھوٹی ہے. بولو بولو بولو. تسن کپر نکا جایا، اس چھوٹی سی کھوپڑی میں سمجھ نہیں آتی. او بھائی، ایک عام شہید ہے، ایک اس سے اعلیٰ شہید ہے. شہید کے بھی درجے ہیں. حسین عام شہید نہیں ہے. حسین کی شہادت در حقیقت میں شہادت مصطفیٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منصب ہے نبی کا، اور جب حضور سے شہادت خیرات نہیں لے گی، کسی کو اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اجر بھی نہیں ملے گا. فرمایا یہ تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا. کیوں جی؟ تو جو حضرت بہلول دانا نام آپ نے سنا ہے، تسا اے تکو جی بہلول دانا آخری مجذوب اور اس کی دیوانہ جا بندہ ہے، لیکن کتنا سیانا ہے، کتنا سیانا ہے. وہ دنیا سے الگ ہو کر، دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنے آپ کو کاٹ کر دریا کے کنارے بیٹھا ہے. دنیا ساری پاگل کہتی ہے، رب کی طرف سے آواز آتی ہے اس سے زیادہ عقل مند کوئی اور ہے ہی نہیں. وہ جو کرنا جی، حضرت بہلول دانا بیٹھے دریا کے کنارے، اور آ کر ایک اتنی بڑی اڈی بڑی داڑھی چھوڑی سا، سلوار بہت پہنچے اوپر کی تیری ٹخنا تو بھی بہت اوپر. اس نے ذہن وچ خیال سی، اے حسین کس طرح زندہ آیا تے نبی کس طرح زندہ نا، ایک ہی جو سکنا آیا. آپ بیٹھے سن، اتنا سارا پیالہ پوڑے ہے آپ تے پانی پری پری تے باہر سٹنے نا. وہ جڑا بڑا اپنے آپ کی سمجھنا سی نا، وہ آنا بہلول دانا کے تماشائی، کدے بازار بھی ہونا ہے، کدے دریا پر ہونا ہے. تیری سمجھ نہیں آونی. اوہ سنو جی، اسا کیا تیری سمجھ نہیں آونی. آپ اشارہ دے دیتا، فرما جے ماری سمجھ نہیں ناشنی، وہ شہر نہیں سمجھ کے میں آ جا سی نا. توجہ گل مکانا چاہنا، توجہ کرنا جی. پانی بھر کے باہر پھینک رہے ہیں. اس نے کہا جناب یہ کیا کرنے ہو؟ یہ دریا خالی کرنا ہے. اے جناب یہ نکے جے پیالے نال خالی نہیں ہونا. یہ نکے جے پیالے نال یہ دریا خالی نہیں ہونا. آپ نے فرمایا نہیں یہ خالی کری چھوڑساں. اس نے کہا جناب عقل نہیں نہ مننی، اے کیا نہیں مننی؟ اے اتنا وڈا دریا، ایڈا وڈا سمندر، اتنا سارا پیالہ کیویں اس دریا کی خالی کری چھڑسی؟ آپ نے فرمایا پھر بھئی جا، اوہ جے مارے اتنے پیالے وچ یہ سمندر نہیں اچھی سکنا، اس نکے جے پیالے وچ وہ شہر کی آ سکنا ہے. فرمایا اتنے چھوٹی سی کھوپڑی میں حسین نہیں آ سکتا. تیری کھوپڑی چھوٹی ہے، تیری عقل چھوٹی ہے. حسین اس سے بڑا ہے. جب حسین کی زندگی سمجھ نہیں آتی، مصطفیٰ کریم کی زندگی کیسے سمجھ آئے گی؟
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.